अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की मौजूदा हुकूमत हिचकोले खाती हुई यकीनन अपने सफ़र मर्तकामजन है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आया उनकी सबसे बड़ी दरीना इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रास्ता अपनाती है। बज़ाहिर आज बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात से उम्मीद तो की जा रही है कि दोनों जमातों के ताल्लुकात एक मरतबा फिर इस्तवार हो जाएंगे, लेकिन लगता यह है कि शायद ये मुश्किल ही हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि मुआहदे की सूरत में खुद दोनों जमातों के पास मौजूद थे। लेकिन अब देखना ही होगा कि आया क्या मसालियत का शिकार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक मरतबा फिर इस दौर में होगी, या फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से जो उनके मसाइल और उनकी ख्वाहिशात हैं और जो डिमांड्स हैं उस पर सरनगू करती है या फिर नहीं। इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला गंडापुर साहब एक मरतबा फिर तरने वाला साबित होते हुए वफाकी हुकूमत को नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईद के दौरान जिस तरीके से उन्होंने जो उनके सूबे में मौजूद फीडर्स थे उनको बंद करने के हवाले से जिस तरह का रद्दअमल ज़ाहिर किया, जो लोड शेडिंग का एक बोझ केपी की हुकूमत के ऊपर मौजूद था और आवाम पर, उस पर जो उन्होंने रिएक्शन दिया और ख़ुद जाके फीडर्स को खोला और उसके बाद बड़े उन्होंने बयानात भी दिए। उसके बाद लगता यह है कि वफाकी हुकूमत को भी ख्याल आ गया और वज़ीर दाखिला की तरफ से उनसे राब्ता करके ये कोशिश की गई है कि उन ग्रेडर्स को ना सिर्फ ये कि प्रिजर्व किया जाए, बल्कि इस इशू को जिस पर कुछ हफ्ते पहले भी वफाकी और सूबाई हुकूमत बैठ चुकी है, एक मरतबा फिर बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये मसला इस वक्त कहाँ खड़ा है और किन डिमांड्स के साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाकी हुकूमत से बातचीत करने जा रही है, इसी मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा से मौजूद हैं ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं बल्कि तर्जुमान भी हैं। शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आखिर असल मसला क्या है? आज आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी इस पर बात करते रहे हैं, लेकिन अभी तक लोग जो बाकी पाकिस्तान के हैं वो समझ नहीं पा रहे कि आया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ज़बरदस्ती मसला बना रही है या विफाक जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा की हक तलफी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो लोगों का आवाम की मुश्किलात हैं उस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले तो ये कि पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक हो और आपको भी ईद मुबारक। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्पेशली ईद मुबारक हो। और चूँकि फिगर्स वाइज में बात करूँगा, देखिए हमारे जो कुल पैदावार जो नेशनल ग्रिड में जाता है हमारा, वो पीक आवर जो होते हैं ना हमारे गर्मियों में, वो 6300 मेगावाट होती है, जो कि बनकर वहाँ नेशनल ग्रिड में जाती है। और अगर सर्दियों का मौसम होता है तो तकरीबन कोई 4000 मेगावाट जो है वो बिजली नेशनल ग्रिड में जाती है हमारी। खैबर पख्तूनख्वा की जो कुल हमारी ज़रूरत है वो 2600 मेगावाट है और गर्मियों में, और तकरीबन 1200 मेगावाट हमारी या 2000 मेगावाट हमारी सर्दियों में। अब होता ये कि देखिए, ये पहले से तय होता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा को कितना मिलेगा, इस तरह दूसरे उसको कितना मिलेगा, तो हमें 2200 मेगावाट ये कहते हैं कि जी हम आपको देंगे गर्मियों में और 1200 मेगावाट देंगे सर्दियों में। अब होता ये है कि जाहिर है हमने फिर वो इस हिसाब से अपना जो कैलकुलेशन की होती है कि जी 2200 मेगावाट खैबर पख्तूनख्वा को मिलेगी, तो वो उसमें जब 400 ऑलरेडी शॉर्टफॉल आ गया, उस 2200 में से फिर हम कोशिश करते हैं कि यार किसको क्या प्रायोरिटी दें, क्या ना दें। ठीक होता ही है कि हमें फिर वो 2200 मिलते नहीं है, उसमें से हमें 1800 मिल जाता है, कभी 1600 मिल जाती है, कभी 2000 मिल जाती है। तो खैर ये आ जाता है, मतलब शॉर्टफॉल आ जाता है जिसका हमें भी पता नहीं होता है और आवाम को भी पता नहीं होता, तो उसके लिए मुश्किलात बन जाती हैं हम सब के लिए। इंडस्ट्री भी मुतासिर होती है, कारोबार भी मुतासिर हो जाता है, तो लोग फिर शोर करते हैं। तो ये बार बार जैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, देखें उनकी आप जिक्र करते हैं हर वक्त कि जी वो तेज बोलता है, वो धमकियां देता है, तो आप मुझे बताएं कि सूबे के जो इश्यूज होते हैं उस हवाले से तो वो कई मरतबा मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, विफाक के वज़रा बैठे थे, खुद गंडापुर साहब बैठे थे, लग ये रहा था कि मसला हल हो गया है। तो वो यकीन दहानियाँ क्या वजह है कि एड्रेस नहीं हो सकी? अब दोबारा कहा गया है कि हम इस मसले को एड्रेस करेंगे, हल करेंगे, तो ये जो बीच में गैप आया है सर, ये क्यों आया? इसमें क्या वादे थे जो वफा नहीं हो सके? देखिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जब अवैस लगारी साहब जो पानी बिजली के वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला, इन सब ने अली अमीन गंडापुर साहब तीनों ने मिल बैठ कर और एक शेड्यूल तय किया कि जी इस शेड्यूल के मुताबिक आपको बिजली मिलेगी और ये शेड्यूल होगा लोड शेडिंग के हवाले से फलां ज़िले में। अब ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ के उसको अनाउंस कर दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
تو یہ تو عمل درآمد کرانا وابڈا کی ذمہ داری ہے. وابڈا اتنا بدمعاش ہے کہ وہ بات ہی نہیں مانتا ہے, اپنے وفاقی وزیر کی بات بھی نہیں مانتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ جتنی انسٹالیشنز ہے, ظاہر ہے اس کو سیکورٹی خیبر پختونخوا دے رہی ہے. آج بھی یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی فلاں ایم پی اے چلا گیا اور انہوں نے گریڈ سیکشن سٹارٹ کر لیا, دیکھو شکر کرے کہ حملے روک رہے ہیں ہم, کیونکہ لوگ پریشان ہیں. وہ جب موٹرے پہ نکلتے ہیں, گاڑیوں پہ پتھراؤ کرتے ہیں, تو وہ بھی ہم روکتے ہیں, وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو گریڈ اسٹیشن پہ ایم پی اے اور منسٹر اس لیے جاتا ہے یہ لوگ خود کہیں جا کے اندر کوئی فساد نہ کر لیں, اور الٹے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں ایم پی اے گیا اور زبردستی اس نے یہ کام کیا. اگر ہم نہ نہیں، ہو لیکن ان شوکت لوگوں صاحب کے سر ساتھ, معذرت کے ساتھ، لیکن دیکھیں یہ بھی تو کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی گئی نا. لوگ اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ سی ایم صاحب خود چلے گئے گریڈ اسٹیشن پہ, پھر پولیس کی موجودگی میں جس طرح آپ کے 2 ایم پی ایز نے گریڈ اسٹیشن کو آن کیا, اس میں پھر یہ ایک اچھا کوئی مثال تو قائم نہیں کی جا رہی نا. یہ ایک طریقے سے قانونی راستہ تو اپنایا نہیں گیا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو آئین اور قانون اور اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر تو بہت اچھی بات ہوگی. ہم تو کافی عرصے سے بھگت رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ کوئی آئین پہ عمل ہو رہا ہے, نہ قانون پہ عمل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اٹک سے پار اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کریں گے, آپ کہتے تو ہیں جمہوری حکومت ہے, لیکن وہاں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہے اٹک سے پار. تو کیوں, مطلب کیا ایک پاکستان نہیں ہے یہ؟ تو یہ آپ دیکھیں آئین قانون کی تو بات ہی نہ کریں, کیونکہ اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا. اگر کیا ہوتا تو آج ہم اتنا, دیکھیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس وقت. آپ یہ بیٹھ کر ٹی وی پہ بیٹھ کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں, کہتے ہیں جی کیپی تو قرضوں پہ چل رہا ہے اور 900 ارب نہیں قرضہ سر, لے اس کے لیا. اوپر تو ہم ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمیں پتہ ہے پنجاب اور سندھ کس میں طرح چل رہے ہیں. نہیں یہ تو سب جانتے ہیں, یہ تو بے چاہتا ہوں, وقوف بنانے والی بات ہے کہ صرف خیبر میں یہ پختونخوا بات چل رہا کرنا ہے. چاہتا جی ہوں کہ جی. دیکھیے ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے 1600 ارب روپے بن گئے بجلی کے. میں صرف بجلی کی بات کر رہا ہوں, باقی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ فاٹا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فاٹا کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ تنخواہوں کے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں, حالانکہ فاٹا ضم ہوا تو سب نے مل کے ضم کیا تھا خیبر پختونخوا کے ساتھ. وہ کمٹمنٹ پورے نہیں ہو رہے. یہاں پہ یہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی, بجلی نہیں دی جا رہی. جو سی سی آئی کے اچھا شوکت ذریعے صاحب, اب ہمیں اس کا مطلب جو کیا ہمیں سمجھا پیسہ جائے ملنے سر؟ والا ہے وہ پیسہ نہیں مل رہا سر ہے. لیکن تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے نا, مجھے تو جب آپ دیوار سے لگائیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ تو ڈیفینیٹلی سر لیکن اب مزاحمت محسن ہوگی نا. نقوی صاحب نے انٹروین تو کیا ہے نا اس معاملے میں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ گریڈ سٹیشنز کی حفاظت کریں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی قوم کا, ملک کا ایسٹ ہے. لیکن اب ایونچولی آئندہ 2 دن کے ٹائم میں آپ لوگ کیا بات لے کے جا رہے ہیں؟ وہی پرانی ڈسکشن ہوگی جو آپ کی وزراء کے ساتھ ہوئی تھی ماضی میں کچھ ہفتے پہلے, یا اب اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب ڈائیلاگ کس سطح کے اوپر ہوں گے. دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دیکھیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, ہم دوبارہ بات چیت کر رہے ہیں. اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے, ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے, تو پھر میں عوام کو کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے. اب کس سٹیج پہ ہیں؟ میں یہ ابھی جاننا چاہ رہی ہوں اب کس سٹیج کے اوپر ہیں اس معاملے کے پورے بعد, جب وزیر داخلہ نے اس میں معاملے میں مداخلت کیا. اب اس کے بعد کیا لوڈ شیڈنگ میں کچھ کمی آئی ہے, یا جب تک بات چیت نہیں ہوگی تب تک وہ 18 گھنٹے کے اوپر ہی رکی ہوئی ہے؟ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی بات تو ہو جاتی ہے, وزراء کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وابڈہ وزراء کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہے. ان کا کوئی اپنا ہی کوئی سسٹم ہے, کوئی اپنا ہی اژدھا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس کے انڈر میں ہے, کیونکہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی خود کہتا ہے کہ جی, اور سارے محکموں کو بٹھا کے ایک شیڈول طے کرتا ہے کہ فلاں جگہ 12 گھنٹے ہوگی, فلاں ڈسٹرکٹ میں 8 گھنٹے ہوگی, فلاں میں 15 گھنٹے ہوگی. اس پہ کہیں پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. آپ یقین کریں ان کے پاس بیٹا ریڈر نہیں ہے. میرا حلقہ ہے شانگلہ, وہاں پہ پورے 10 یونین کونسلوں کے اوپر جس کی آبادی کوئی 35-40 ہزار ہے, وہاں 2 میٹر ریڈر ہیں. یہ میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں. تو 2 میٹر ریڈر مجھے بتائیں کہ وہ کہاں, وہ کیا خود کہتے ہیں کہ جی ہم کدھر جائیں گے, ہم تو پورے سال میں اگر ہم ریڈنگ لیتے رہے تو نہیں کر سکتے. تو یہ ان کی اپنی خامیاں ہیں, وہ دور کریں. خیبر پختونخوا کے جو پیسے ہیں 1600 ارب روپے, اس کی ادائیگی کریں, کیونکہ ہمیں زور دیا جا رہا ہے. صرف اس لیے پختونخوا کو زور دیا جا رہا ہے کہ یہ طریق صاحب کو ووٹ کرتے ہیں, اور کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہی مخاصمت ہے. ورنہ آپ پنجاب کو دیکھیں, پنجاب میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مریم نواز کہاں سے آئے, روز بڑے بڑے منصوبے کہتی ہے جی میں نے یہ افتتاح کر دیا, میں نے وہ یا تو وہ جھوٹ بولتی ہے, یا اگر یہ وفاق پیسہ دیتا ہے تو کس مد میں دیتا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہمارا اپنا جو ڈیویزبل پول میں ہمارا شیئر بنتا ہے, ٹیکسوں کی مد میں بنتا ہے, گیس رائلٹی ہے, بجلی کا این ایچ پی کا ہے, تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہم یہی تو سوال اٹھا رہے ہیں. تو ہم قرضے لے کے اگر صوبے کو چلائیں گے تو ہمارے اوپر 550 ارب کا قرض ہے ٹوٹل. 1600 ارب ہمارا مقروض ہے وفاق.
तो हम तो टैक्स फ्री सूबा बन सकते हैं। चलिए, मेरा ख्याल है सर कि इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, बन सकते हैं। शौकत साहब, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद भी प्रोएक्टिवली वफाक के साथ डायलॉग करें। सख्त लैंग्वेज, सख्त अल्फाज अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब तक उनको मुज़ाकरात के लिए टेबल पर नहीं लाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा का जो उसका असल हक़ है वो मिलना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक तर्जुमान भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन बड़ा दरीना मसला है लोड शेडिंग का, लेकिन जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में इसका असर हो रहा है, उनका एग्रेशन अपनी जगह दुरुस्त नज़र आता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया खुद ये हुकूमत, एक मुख्तसर वक्फे के बाद इस पर भी बात करेंगे कि जहां इस वक्त की हुकूमत अपनी एक दरीना इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मरासिम में ऐसे नुकात के ऊपर पहुंच चुकी है कि लगता यह है कि ये बाहमी रजामंदी के साथ ताल्लुक चल नहीं सकेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की तरफ से बड़े तंदोतेज बयानात आ रही हैं, इनकी असल हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त की हुकूमत का एक बड़ा मसला ये भी है कि उनकी दरीना इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला आखिर अब उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि अपनी नाराज़गी का खुलकर इजहार कर रही है। कुछ लोगों की राय ये है कि इसमें शायद वजारतों का हुसूल है, कुछ लोगों की राय ये है कि उसूली सियासत की तरफ वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रुख कर रही है, और कुछ लोगों की राय ये भी है कि पसे पर्दा कुछ और ऐसे मसाइल और ऐसे दरीना इशूज़ हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिला आखिर ये कदम उठाना पड़ा है। असल हकीकत क्या है आवाम के सामने तो नहीं आ सकी है, लेकिन लफ्जी जंग के तौर पर दोनों जमातें एक दूसरे के साथ यकीनन बाहमी दस्तो गरेबा नजर आती हैं, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है वो अभी तक इस हवाले से बड़ी खामोश नजर आती है। असल सूरत हाल क्या है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, और क्या वाकई ये दरीना इत्तेहादी आने वाले दिनों और हफ्तों में हुकूमत खो देगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इसी के ऊपर बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि बड़े दिनों से ये खबरें गर्दिश में थीं और नज़र भी आ रहा था, ख़ास तौर पर बजट के टाइम पर हमने देखा जिस तरह पीपल्स पार्टी ने बैकआउट किया कि मसाइल इतने सादा नहीं थे जितने बज़ाहिर महसूस हो रहे थे। आखिर ऐसा क्या पॉइंट आ गया पीपल्स पार्टी की सियासत में कि बिलाखिर आपको एन बजट के टाइम पर बिलावल भुट्टो साहब को असेंबली से भी निकलना पड़ा और बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बजट के हवाले से भी, और जो दीगर इशूज़ आपको दरपेश थे? देखिए, जब भी इत्तेहाद बनते हैं ना तो इत्तेहाद मुख्तलिफ जमातें अपने अपने मंशूर अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक चल रही होती हैं, फिर आप किसी असूल के मुताबिक एडजस्टमेंट्स करते हैं। और हमने जब मुस्लिम लीग से इत्तेहाद किया है तो बाकायदा बैठ के तय करके और कुछ चीज़ें आपस में तहरीरी तौर पर मुआहिदा कर लिया। उस मुआहिदे की सूरत में हम आगे बढ़े और उसमें डेवलपमेंट का भी था, उसमें और भी चीजें थी, लेकिन कोई ऐसी बड़ी कड़ी शराइत नहीं थी जो पॉसिबल नहीं थी। और इत्तेहादों में बहरहाल एतमाद साजी बड़ा जरूरी अमल होता है, और लीड पार्टनर को, बाकी दोस्तों को, बाकी साथियों को एतमाद में लेके चलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इस बजट के अंदर बजट बनाते वक्त जरूरी था हमारे साथी जो है वो टाइम पे पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करते और मुशावरती अमल के जरिए जो हमारी आज़ाद थी, जायज थी, इनको मान लेते और जो असूल तय था उसके मुताबिक चलते। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये अमल नहीं किया, जिसके नतीजे में हमारी पहले कमेटी उनको मिली, फिर बिलावल साहब भी मिले, और ये इजहार किया गया मुस्लिम लीग की लीडरशिप के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे भी जमात वाले, हमारे भी MNAs और हमारे जो साथी हैं वो इस बात पे नाला हैं, तो हमारे लिए मसाइल खड़े होंगे। जब वो रास्ता नहीं अडॉप्ट किया गया तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए अपने साथियों को, अपनी जमात को मुतमईन रखने के लिए सिवाय इसके और क्या रास्ता था कि जब मुसलसल प्रेशर क़यादत पे हो, आपको पता भी हो, आप उनको एतमाद में ना ले, तो उन्होंने यही एक रास्ता इख्तियार किया कि बजट स्पीच वाले दिन पीपल्स पार्टी की सारी जमात ना जाए, चंद लोग असेंबली में जाके उसमें शिरकत कर लें ताकि एक नाराजगी का इजहार हो जाए। बिल्कुल ठीक, ताकि नाराजगी का इजहार हो सके कि पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन है। अच्छा सर, मुझे एक मुख्तसर एक सवाल का और भी जवाब दे दीजिएगा कि ये जो आपने भी गुफ्तगू की है, बज़ाहिर लग रहा है कि बजट के ऊपर सीरियस इशूज़ थे, लेकिन क्या ऐसी भी कोई बात ज़ेर बहस थी कि सराइकी सूबे के हवाले से माजी में जो डिबेट होती रही उसके कुछ नुकात के ऊपर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो बातचीत तय हुई थी, क्या उस पर कंसल्टेशन की कोई कमी थी? क्या ऐसा कोई पॉइंट भी ज़ेर गुफ्तगू था?
نہیں، میرے علم میں ایسا نہیں ہے. یہ جو سرائکی صوبے والا یا اس طرح کا کوئی ایشو ہے، یہ ایشو نہیں تھا. یہ بالکل پیپلز پارٹی کا ایشو ہے، اور ہم نے اپنے طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن ہمارے پاس جب بھی اکثریت ہوگی یا اس پوزیشن میں ہوں گے تو ہم ضرور کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا جو مسلم لیگ کے منشور میں نہ ہو یا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو، یا واضح طور پہ کچھ ایسا مطالبہ نہیں کیا کبھی. بہت بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پیپلز پارٹی کے یہ درینہ مسائل تو ہیں، لیکن اسی مسائل کے حوالے سے سیاسی طور پر کیا آپشنز موجود ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اگر بجٹ منظور کروانا ہے تو پی پی کو لینا پڑے گا ان نوٹس کے اوپر جو کہ حکومت کی ہیں، لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بجٹ پیش کرنے کا ٹائم آیا تو بیک آؤٹ کر لیا. ابھی تک ان کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائملی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیر سے خیال آیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر تو پہلے بولنا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا. پہلے ہمارے سامنے وہ ایگریمنٹ آ جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی غلط کہہ رہی ہے یا درست کہہ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ جب پیش کیا جا رہا تھا تو حکومت خود بتا رہی تھی کہ وہ IMF کے ساتھ مل کر بجٹ سازی کا کام کر رہی ہے. جب یہ عمل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ممکن تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ جناب آئیے ہم بیٹھتے ہیں کہ ہمیں تو IMF نے اتنی بڑی کڑی شرائط ہمارے رکھ رہی ہیں، اب ہم کیا کریں. میرے خیال میں یہ پروسیس نہیں ہو سکا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تو خود بھی اس طرح پیش کر سکتی تھی اور حکومت سے معلوم کر سکتی تھی کہ آپ نے کیا بجٹ بنایا یا کیا بجٹ بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں ٹیکسیشن کیا ہوگی، لوگوں کے ساتھ بوجھ کیا ڈالا جائے گا، لوگوں کو مراعات کیا دی جائیں گی، اس کے بارے میں وہ خود بھی بات کر سکتے تھے. لیکن دونوں طرف سے بات نہیں کی گئی. لیکن میں اس تھیوری کو نہیں بائی کروں گا، یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکوں گا، بالکل نہیں کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے یہ چال چلی ہے کہ جناب حکومت بجٹ کے موقع پر تو کمزور ہو جائے گی اور ہمارے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے گی، جو بات ہم کہیں گے وہ منوا لیں گے. درست. میرے خیال میں اس سے زیادہ گہرا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جی سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ سرائکی صوبہ مجوزہ جو بھی ہے اس کے جو اضلاع ہیں اس کے اندر جتنے بھی انتظامی معاملات ہوں گے ان سے مشاورت کی جائے گی. اور ان کا شکایت یہ ہے کہ ہم سے ان معاملات میں مشاورت نہیں کی گئی اور وہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اسے پورا نہیں کیا گیا ہے. اب یہ موقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اب پاکستان مسلم لیگ نون کیا کہتے ہیں اس بارے میں ابھی تک اس نے کچھ نہیں کہا ہے کہ کیا سرائکی صوبے کے مجوزہ اضلاع میں انتظامی معاملات میں کیا حکومت، پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ٹھیک. نہیں لغاری صاحب کر رہی ہے تو کھل کر کہے کہ نہیں لغاری صاحب اس میں تو پھر مجھے ایک سوال کی اجازت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر لوگوں کے سامنے بجٹ کو بہانہ بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے اور بیک اینڈ کے اوپر سرائکی صوبے کو انڈر پروسیس کنسیڈریشن میں لایا جا رہا ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ صرف اپنی مرضی کر رہی ہے، جو میں سمجھ سکی ہوں آپ کی بات. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ معاملہ اٹھا تھا 2008 سے 13 کے درمیان، جب سینٹ نے یہ بل پاس کیا تھا سرائکی صوبے کا اور قومی اسمبلی میں معاملہ چلا گیا تھا، تو PMLN نے جلدی یہ اقدام کیا تھا کہ اپنے پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن پاس کرا لی تھی کہ پنجاب صوبے کو توڑا جا سکتا ہے، پنجاب صوبے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. اب بات یہ کہ تقسیم کرنے کے بعد PMLN خود مان چکی ہے، اور محترمہ مریم نواز جب تشریف لے جاتی ہیں ملتان میں یا بہاولپور میں، وہاں وہ سرائکی بولتی ہیں اور اچھی خاصی سرائکی بولنے لگ گئی ہیں. تو چلے ٹھیک ہے جی، آپ سرائکی بول رہی ہیں، آپ نے یہ بہت پہلے قرارداد پنجاب اسمبلی سے منظور کر لی تھی اور یہ ویلڈ ڈاکومنٹ ہے کہ پنجاب کی تقسیم ممکن ہے، تو اس سلسلے میں پیش رفت کر لیتے اور یہ بلکہ کریڈٹ خود لیتے کہ جناب ہم کریڈٹ لے رہے ہیں کہ آپ صوبے کی بات کر رہے تھے، ہم یہ صوبہ جو ہے بنانے کی طرف ہم پیش رفت کر رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ مل جائیے. پھر یہ پیپلز پارٹی کمپلشن ہوتا، پیپلز پارٹی کے گلے میں یہ گھنٹی باندھ دی گئی ہوتی کہ وہ جاتی ہے اپنا PTI کے پاس اور MQM کے پاس، بھائی آئیے ایک متفقہ آئینی ترمیم لانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. یا خود ان جماعتوں کو یہ خیال ہوتا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بہت آسانی سے طے ہو سکتے تھے، لیکن اس طرح پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک، اچھا لغاری صاحب یہ بتائے گا کہ اب بظاہر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی خواہش ہے کہ کابینہ میں پیپلز پارٹی شامل ہو جائے۔ بلاول صاحب سے بجٹ سے پہلے بھی ملاقات کی گئی اور کوشش کی گئی لیکن وہ بھی نہیں مانے۔ اب آج کی ملاقات کا بھی احوال بتایا جا رہا تھا کہ آج بھی شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب نے یقیناً ملنا تھا، لیکن آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی ابھی اس سٹیج کے اوپر کابینہ میں جانے کا کوئی کارڈ رکھتی ہے اپنے پاس؟ ابھی تو واقعی سنجیدہ نوعیت کی ریزرویشنز اور بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں۔ آ رہے ہیں لیکن تجاویز اس پر پیپلز پارٹی بھی غور کر رہی ہے اور پی ایم ایل این بھی غور کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پہلی مرتبہ، جب یہ پچھلی حکومت میں گئے تھے، پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ گئے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ آپ خود حکومت میں شامل نہ ہوں۔ اب دوبارہ جب سی ای سی کا اجلاس ہوا ہے تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ سی ای سی نے منع کیا ہے کہ اگر حکومت میں جانا پڑ جائے تب بھی بلاول صاحب کو نہیں جانا چاہیے۔ بلاول صاحب اپنی جگہ پر اگر وزارت خارجہ لینی ہو تو بلاول صاحب خود نہ لیں، اس کے لیے ہنا ربانی کھر کو نامزد کریں یا اپنی بہن کو نامزد کر دیں۔ ممبر قومی اسمبلی بن چکی ہیں آصفہ بھٹو زرداری، ان کو وزیر خارجہ بنائیں۔ ان کی پارٹی کا پریشر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری خود وزارت قبول نہ کریں اور وہ پارٹی پر توجہ دیں، ان کو زیادہ وقت جو اپنی پارٹی کو دینا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ تجاویز چل رہی ہیں۔ حکومت میں جانا ہے تو ان کی ایک شرط غالباً یہ ہوگی کہ پہلے پنجاب گورنمنٹ میں شامل کیا جائے اور بعد میں جو ہے وہ صوبائی حکومت میں جائیں گے۔ درست، بالکل ٹھیک۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح بظاہر گفتگو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پیپلز پارٹی نے آپ کو سپورٹ نہ کیا ہوتا تو نون لیگ جیلوں میں بیٹھی ہوتی، اور اس کے جواب میں نون لیگ کی طرف سے بھی بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو اوپر کی لیڈرشپ ہے وہ تو بظاہر خاموش ہے، لیکن جو سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کے لوگ ہیں وہ اس قسم کے اگر سخت بیانات دے رہے ہیں تو کیا یہ صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح این بجٹ کے دن بلاول بھٹو صاحب اسمبلی سے باہر نکل گئے تھے، یہ ناراضگی اپنی جگہ موجود ہے کہ جو کچھ بھی ہے نون لیگ نے ان تمام چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کیا جو کہ دونوں جماعتوں کے درمیان طے تھا؟ تو آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گی؟ نہیں، پی ٹی آئی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ ایک جگہ پر جا کر اڑ کر کھڑی ہوگی، ان کی سوئی جہاں اٹکی ہوئی ہے وہیں اٹکی رہے گی اور وہ اس طرف پیش رفت نہیں کریں گے۔ میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنا آصف علی زرداری صدر ہیں اور یقیناً اگلے 5 سال کے لوگ منتخب ہو چکے ہیں، آصف علی زرداری سے کے ہوتے ہوئے مجھے یہ ممکن نہیں لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کو، جو وفاقی حکومت ہے، اسے کمزور کرے گی یا اسے توڑنے میں اپنا کندھا استعمال کرے گی۔ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ حکومت کو ٹوٹنے کی حد تک نہیں جائے گی، اور وہ یہ کوشش کرے گی کہ پاکستان مسلم لیگ کچھ شرائط مان لے اور آگے بڑھے، اور میرے خیال میں یہ چیزیں ایسی ہی جائیں گی کہ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ لے دے کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس مرتبہ ایک دوسرے سے انہوں نے مالی مفادات حاصل نہیں کرنے ہیں، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی طرف جانا ہے۔ اگر سیاسی طور پر اپنے اپنے موقع پر کچھ لچک کر کے دوسرے آگے بڑھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ مناسب حل بھی ہوگا اور ایسا ہی ہوگا میرے خیال میں۔ اچھا آخری سوال لغاری صاحب سے یہ بتائے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں اسلام آباد میں، اب سندھ میں کیا ہے یہ آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ زیادہ عرصے نہیں ٹک سکے گی۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے، ان کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ جیل کی سلاخوں سے باہر آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دن گنے جا چکے ہیں۔ دوسرا اسلام آباد میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس حکومت کی طرف سے خود ہی ایسا کوئی قدم اٹھا لیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ حکومت اس قسم کے ایکسٹریم سٹیپ کی طرف جائے گی آنے والے کچھ عرصے میں؟ اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی جائے حکومت کو ختم کرنے کے لیے یا حکومت کے خاتمے کے لیے کوئی ایسی کارروائی کی جائے جو اس ملک کی سلامتی کو ہی داؤ پر لگا دے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سینئر تجزیہ کار، یقیناً ریجن کے لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی اور خود پاکستان کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے بھی جس قسم کی افواہیں زیر گردش ہیں، پاکستان اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، خود سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر تو بالکل بھی۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں ہم نے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کچھ خبروں پر ذکر کیا ہے، وہیں ہم بات کریں گے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی کا پاکستان بارہا سوال اٹھا چکا ہے۔ ایک اور ثبوت پچھلے کچھ روز میں ہمیں نظر آیا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کا ایک اور سرغنہ مارا گیا، لیکن کیا واقعی افغانستان کی حکومت یہ قبول کرنے کو تیار ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کی صورت میں ٹی ٹی پی کے کئی لوگ افغانستان میں مقیم ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल बहुत हैं। दहशतगर्दी का निशाना बनने में पाकिस्तान सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है, लेकिन देखना ये भी है कि आया पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की जाती हैं, क्या दीगर ममालिक भी उन्हीं तमाम बातों का अहाता करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले का ही वाक़या है कि TTP के हवाले से उनके एक अहम तरीन सरगना को अफगानिस्तान में निशाना बनाया गया और पाकिस्तान की ये बात एक मरतबा फिर दुरुस्त साबित हुई कि बड़े महफूज ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर TTP के लोगों के मौजूद हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस वाक़े के बाद क्या अफगानिस्तान की हुकूमत इस बात को तस्लीम करने की पोजीशन में नजर आती है, जो कि बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ये ज़रूर साबित हो गया कि पाकिस्तान बारहा जिस मौक़िफ़ का इरादा करता रहा है, कम से कम उसकी तस्दीक की गई है और निशानदही भी की गई है। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ज़ियाकार भी हैं और साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, सर ये फरमाइएगा कि TTP का एक मसला अरसे से अफगानिस्तान में दरपेश था। एक वक्त हमें गुजर गया अफगानिस्तान से ये तस्लीम करवाने में कि TTP के लोग अफगानिस्तान की सरजमीन पर हैं। बड़ी मुश्किल से अब वो इस पोजीशन में आए हैं और कुछ दिन पहले का ये जो वाक़या है जिसमें कुन्नड़ के इलाके में एक TTP का सरगना मारा गया, क्या आपको लगता है सर कि पाकिस्तान जिस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है वो बज़ाहिर दुनिया को नज़र भी आ रहा है? देखें सना, बड़ी क्लियर बात है, इसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर आया हो गई हैं, इसमें छुपने की बात नहीं है। नंबर वन कि TTP की तमाम लीडरशिप जो है वो कुन्नड़ में, पख्तिया में, खौस में वहाँ मौजूद है और ये जो भी एक सरगना मारा गया है ये भी इसी के कड़ी है। नंबर टू कि ये अफगान तालिबान की इनको जो है वो सपोर्ट हासिल है। नंबर टू कि वहाँ पर वो मौजूद हैं, जो ये कहते हैं वो मौजूद नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। दोनों चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। और इसके साथ अब सबसे बड़ी बात ये कि ये वहाँ खलबली ये मची हुई है कि कौन इनको मार रहा है। अपनी लीडरशिप के दौरान में इनके जो लोग हैं इनको मारना शुरू कर दिए हैं। दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि अपनी लीडरशिप पे इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। नंबर 3-4 बात ये है कि ये आप इसको देख लें कि ये कौन लोग हैं। ये फियर ऑफ अननोन है इनको, ये आप घबरा गए कि किस वक्त कौन से लीडर को मारा जाएगा। और ये वजह इसलिए ये कि आपके सामने जब गुलजार शम्बे ने आके वहाँ पर बयान दिया और कहा जी कि मैंने बड़ी गलती की और मुझे गुमराह किया गया, मैंने अपने नौजवानों को बहुत मरवा दिया, जबकि हमें चाहिए था हम फैमिली में आते, उनके साथ रहते, मेन स्ट्रीम में रहते, बलोच नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें और वो एक बाइज्जत शहरी बने। इस वजह से लोगों में दिलों में ये ख्याल है कि और फिर पाकिस्तान फौज का इखलाक इतना अच्छा है, हमें इतना लुक आफ्टर किया है, जब ये देखा गया तो फिर लोगों के साथ हो गया व्हाई वी आर फाइटिंग अगेंस्ट आवर ओन आर्मी। हम अपनी जिंदगी क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब इस वजह से तालिबान के अंदर जिनके मेंबर्स हैं वो इस लीडरशिप के खिलाफ हो गए हैं। और अगर आपको याद हो, ये जो इनका जो सरगना था मारा गया, ये मालाकंड का एक आपको याद हो कि ये वहाँ पर बन गया था, इनका कमांडर था ये। बिल्कुल 2007 में ये शामिल हुआ, 2014 में ये पकड़ा गया कि वहाँ पर ये वहाँ अशरफ गनी हुकूमत ने इसको पकड़ लिया था। उसके बाद 2021 में तालिबान आए तो पाकिस्तान थॉट के ये तो बड़े अच्छे हैं जी, हम अपने ताल्लुकात अच्छे हैं, हम बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे, हालात ठीक होंगे। इन्होंने सपोर्ट किया और सब कुछ छोड़ दिया, ऊपर से वेपन एमुनिशन सारा अमेरिका छोड़ के गए, इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, वो भी सारा इनके हाथ में लगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के। सो ये फिर उसके बाद इन्होंने इसी को जो इनका वहाँ पर है लीडर है अजमतुल्ला मासूद, तो उसको भी आपको जिसको इलाला ये कहते हैं वो उसने इसको अपना कमांडर मशीर भी बना लिया। फिर मालाकंड में जाके ये वहाँ पर फिर सरगर्मी हो गया। ये तमाम चेक पोस्टों पर, फौजियन तनसीबात पर, वहाँ फोर्स के खिलाफ, सिविलियंस को मारने के खिलाफ, ये सारों में इन्वॉल्व रहा। नहीं, लेकिन हारिस साहब सर मुझे एक सवाल की इजाज़त है, लेकिन ये फरमाएगा कि अब ये पहला वाक़या तो नहीं है, इससे पहले भी चंद एक वाक़यात हुए हैं और ये जो अब्दुल मन्नान नामी ये दहशतगर्द था ये तो एक इंसिडेंट है, लेकिन अब बज़ाहिर ख़बरें जिस तरह आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान की जो अपनी हुकूमत है तालिबान की, उनकी और इनके दरमियान आपसी कोई लड़ाई है। इससे दो अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या आपके ख्याल में आपस में इनके रिफ्ट्स अब पैदा हो गए हैं, या अब वो चाहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने उनको इतना प्रेशराइज कर दिया है कि आप हर सूरत में इनको निकालें या ख़त्म करें, तो वो अब चाहते हैं कि इनका खात्मा हो। आपके ख्याल में एक्चुअली अफगानिस्तान की हुकूमत का इनिशिएटिव है क्या बैकग्राउंड में? देखिए, अफगानिस्तान की हुकूमत जो है ना वो फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही, इनके आपस में फूट पड़ गई है।
یہ آپس میں لڑ مار رہے ہیں, انہی کے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو گئے ہیں. ٹھیک. اگر افغانستان کی حکومت چاہتی تو وہاں سے انفلٹریشن بند ہو جائے گی. اپنی وعدہ جنہوں نے دو کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہماری سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے, وہ بھی انہوں نے نہیں روکا. آئے دن ہمارے جب یہاں لوگ ان کے مارے جاتے ہیں, افغان نیشنل ہوتے ہیں, سارا امریکی ساختہ اسلحہ ہوتا ہے جو وہاں چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے بعد لیزرز سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے. یا تو یہ اوپنلی کہیں کہ وی کنڈیم ٹی ٹی پی کو, ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے, ہم ان کے نظریے کے خلاف ہیں, دین وی سے دے آر سپورٹنگ اٹ. نظریہ دونوں کا ایک ہی ہے. یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ٹیررزم ختم نہیں ہو رہا. پھر وہاں پر را بھی موجود ہے. را کے سامنے آپ کے سامنے کافی حد تک وہ ابھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل ایف مل جائیں. یہ بھی راؤنڈ کو ملانے بلکہ کافی حد تک مل بھی چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم افغان حکومت سے فائنلی انٹرم گورنمنٹ سے بات کریں, ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں ہم آپ سے ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین سے انفلٹریشن مت ہونے دیں. وی ڈونٹ ڈیمانڈ, ہم اس کے ریٹرن کیا کچھ ان کی مدد کرتے ہیں. افغان ٹرانزٹ, گندم, فرٹیلائزر, چینی, اور ہم $4-5 بلین کا نقصان کرتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ دونوں پشتون بھائی دونوں طرف ہیں. یہ ہمارا کلچر ملتا ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوں, لیکن دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ, ان کی ڈائیولوجی چینج نہیں ہو رہی ہے. یہ سوچ رہے ہیں ابھی بھی یہ امریکن حکومت کے خلاف لڑے. یہ ناؤ دے آر رننگ اے گورنمنٹ کے لیے دے ہیو ٹو ہیو اے ایتھنک بیلنس ریپرزنٹیشن, جو نہیں کرتے ہیں. یہ سارے پشتون کو لگائے. تو دیز آر دا ایشوز جس کی وجہ سے امریکن اور جرمنی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ بنائیں, ایتھنک ریپرزنٹیشن کریں, ہیومن رائٹس لیڈیز کو دیں, وہ بھی نہیں دیتے ہیں. تو پاکستان کو کٹ آف لائن کرنی چاہیے. ابھی ہم ان سے فائنل بات کریں, اور اگر یہ نہیں کرتے تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کا افغان یہ ٹی ٹی پی کے جو طالبان یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ویل ہیو ٹو گو سرجیکل اسٹرائکس, اور یہ پھر ہمیں کرنے پڑیں گے. ہم ان کو بتا دیں ہم نے ایک کیا تھا, اس کا ریئیکشن تھا, بٹ دین دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ کب تک ہم ان کا خیال کریں گے. دیٹ از واٹ از مور امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک. اچھا حارث صاحب سر, یہ بھی فرما دیجیے گا کہ بظاہر یہ جو دہشت گرد مارا گیا, اس کے آئی ایس کے پی کے ساتھ بھی تعلقات کی خبریں ملیں, اور یہ ایک نیکسس سمجھ آتا ہے ٹی ٹی پی کا اور پھر افغان حکومت کا, آئی ایس کے پی کا اس میں رول. آپ کے خیال میں اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو آخر یہ نیکسس کس طرح کا ہے, اور اس کو بریک کیسے کیا جا سکتا ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں؟ جی دیکھیں, اس کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم افغان طالبان سے بات کریں. ان کو کہیں گے آپ اپنی سرزمین سے ان کو نکال دیں, آنے دیں پاکستان میں. وی ول پلے ہیل ود دیم. کوئی بھی ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا. چیف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کو ملک سے ختم کریں گے, اپنے لوگوں کی لائف سیکیور کریں گے. اس کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے. ہمارے فوجی کتنے شہید ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم جتنے ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہمارے عزم میں اس میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اس لیے ہمیں یہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹرائبل ایریا جو ہمارے ہیں ان میں ہمیں اصلاحات لانی چاہیے. وہاں جو بھی ہم نے ان کو ضم کر لیا ہے, ان کی ترقی کے لیے وہاں پر اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, روڈز, ہاسپٹلز, انڈسٹری لگائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے گا تو وہ ان کو چھوڑ کے آ جائیں گے. بیسیکلی سوشل اکنامک پرابلم ہے. جب آپ بچوں کو وہاں پر تعلیم مل جائے گی, ان کو جاب مل جائے گی, صحت کی سہولت ہوگی, تو یہ ان کی راہ پہ نہیں جائیں گے. وہ بیچارے اٹھتا ہے بچہ جوان ہوتا ہے, وہ لیتا ہے چپل پہنتا ہے, ہتھیار پہنتا ہے, پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے. جب ان کو ہم یہ چیزیں مہیا کر دیں گے, پھر وہ نے کتنے فوج نے کیڈٹس کالج بنائے ہیں, کتنی وہاں پر اسکولنگ کا ارینجمنٹ کیا ہے. دے آر ڈوئنگ لاٹ آف ایفرٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے حکومتوں کی, کے پی کے گورنمنٹ کی, کہ جی آپ اور فیڈرل گورنمنٹ کی, کہ ان کو پراپر طریقے سے فعال کریں, ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں. ان کے لیے کچھ لوگ جو خود سرنڈر کرتے ہیں اور وہ غلطیاں تسلیم کرتے ہیں, تو پھر ان کو معافی بھی دی جا سکتی ہے. جیسے ہم بلوچستان میں جو پہاڑوں سے ہوتے ہیں ان کا معاف کر دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو جس طرح کی ہینس کرائم میں, جس طرح اے پی ایس کے بچوں کی شہادت ہوئی ہے, ان کے پیرنٹس کو ہمیں ضرور کانفیڈنس لینا چاہیے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. یہ بہت بڑا انہوں نے انسیڈنٹ کیا, وچ بھی ہمیں دل پہ یہ بہت بڑا گھاؤ لگا ہے.
اس لیے یہ چیزوں کا ہمیں خیال خاص طور پہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر جنرل حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ کار بھی ہیں. یقیناً پاکستان کی جو اپنی دفاعی پالیسی ہے اس میں تبدیلیاں تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی اب ضروری ہے کہ دوسرے ممالک خاص طور پر جن کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے ان کو بھی اب پاکستان کی دفاعی پالیسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے پاکستان نے تو واضح کر دیا ہے، لیکن جوابی رد عمل کے طور پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا افغانستان کی حکومت بھی یہ کوشش کرے گی یا پھر نہیں کہ دہشت گردوں کا صفایا کیا جا سکے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.